السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوازدهمی ماه رمضان یا ماه قمری، دوازدهم ماه شمشاو، امونجی هوم&سکول برای والدین اور اساتذه و اولادها قرآن انٹیوشن ٹرانسمیشن ترجمه قرآن در 3 زبان برای فهم بیان. امروزنا جز از 2 سوره تشکیل میشه، سوره الاسراء و از سوره الکهف. اردوش خیلی اسپیشل سوره. سوره الاسراء خو مربوط به مسجد الحرام و مسجد الاقصی میشه و سوره الکهف مربوط به آخر الزمان میشه. ترجمه که ما پیش مونه ترجمه تفسیری و پیام رسانی علی ملکی برای نوجوانان و جوانان بسیار ساده برای فهم و ترسیل مفهوم. میرقم مولانا سید فرمان علی صاحب کی اردو با محاورہ ترجمہ اور ٹی بی ارونگ یعنی حاجی تعلیم علی کی بہت ہی آسان انگریزی ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں ہدایت مانگی جاتی ہے. دمنی سورہ الحمد مین خاص تقاضا مناجات ہدایت اهدنا الصراط المستقیم. خب ہدایت دے یا ہدایت پہ قائم رکھ. اینالی دیگه امیدوارستم که هدایت قائم بلا مو یعنی که ما کار که منی هدایت غیر زی دیگه چیز نیه. یعنی ترجمه زیر که ما میخوانی یک قدم نزدیکتر به مفهوم قرآن رسیدو، یعنی دایرکشن گرفتو برای خود خو. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سوره اسراء به نام خدای بزرگوار مهربان. عجب کار درست است آن کسی که بندهش محمد را شبانه برای تماشا برد از مسجد الحرام و مسجد الاقصی که اطرافش را مقدس و پرنعمت کرده بود. میخواست گوشه ای از نشانه های قدرتش را نشانش بدهد، زیرا فقط او بود که دعاهایش را میشنید و لیاقتش را برای این سفر میدید. به موسی تورات دادیم و آن را راهنمای بنی اسرائیل قرار دادیم. اصل حرفمان این بود: در زندگی به غیر از من، به کسی غیر از من تکیه نکنید. الا تتخذوا من دونی وکیلا. آنها از نسل کسانی بودند که با نوح سوار آن کشتی عظیمشان کردیم. یادش بخیر نوح چه بنده شکرگزاری بود. در کتاب تورات
به بنی اسرائیل خبری قطعی دادیم: شما در 2 بار در سرزمین فلسطین وحشیانه به خرابکاری و سلطه‌گری دست میزنید. مرتین، 2 times. وقتی زمان انتقام از اولین خرابکاریتان برسد، طوری زمینه سازی میکنیم که عده‌ای بیرحم انتقام سختی از شما بگیرند و خانه به خانه در جستجویتان مشغول قتل و غارت شوند. این وعده ردخور ندارد. مدتی که بگذرد شما را بر آنها پیروز میکنیم و با دادن اموال و اولاد فراوان کمکتان میکنیم و جمعیتتان را زیاد میکنیم. پس اگر خوبی کنید و خودتان خوبی کرده اید و اگر هم بدی کنید و خودتان بد کرده اید. وقتی زمان انتقام از دومین خرابکاریتان برسد، دشمنانتان چنان بر شما حمله ور می شوند که از شدت ترس رنگ از چهره تان می پرد. مانند بار اول وارد مسجد الاقصی می شوند و هرچی دستشان برسد کاملا نابود می کند. اگر دست از کارهای زشت بردارید، امید است خدا به شما رحم کند. ولی اگر دوباره شروع کنید، ما هم دوباره در همین دنیا سر وقتتان می آییم و در آخرت هم جهنم را زندان شما بیدینها قرار می دیم. این قرآن درستترین برنامه زندگی را معرفی می کند و به مؤمنانی که کارهای خوب می کنند مژده پاداش بزرگ می دهد. این نه یعنی دکترینه، یک فرموله قانون. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. همیشه که میگه مؤمنین یعنی کی؟ میگم که عمل صالح نمونه، چون ایمان یک چیزی درونی و باطنیه. یک کسی میتونه اسلام خورد رو نشان بده، یعنی قصد برخورد خوب داشته باشه، لیکن ایمان خوره فقط عمل صالح میتونه نشان بده، گفتن نمیتونه که ما ایمان دارم. مژده پاداش بزرگ میدهد و کسانی را هم که آخرت را باور ندارند از این میترساند که برایش عذاب زجرآور آماده کرده ایم. اوشم باشه که او طرف نرید. و کسانی را خب انسان دنبال بدی ها می رود. همانطور که دنبال خوبی ها می رود، چون اون نوعاً عجله‌کار است. یک دفعه رهی شد، او تو چیز کار نیم، بس اینی مر گفتین بس مو خوبی ما میرقم. یک نفر دعوت منم که بیانی کار کنه، بزوکی رفت بس موره. و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. شب و روز را در 2 نشانه قدرت خودمان قرار دادیم. شب را میبریم و روز را روشن میکنیم تا در پرتو روز دنبال رزق و روزی خدا بیفتید و با این شب و روز شدن گذر ایام و برنامه ریزی زندگی دستتان بیاید. بله، هر چیزی را کاملا شفاف و بی نقص آفریدیم. سرنوشت هر انسانی را روی پیشانیش نوشته ایم. در قیامت پرونده اعمالش را بیرون میکشیم و جلوی رویش باز میکنیم. بخوان پرونده اعمالت را، همین بس که امروز خودت حسابرس خودت باشی. هر که در راه درست قدم بردارد سودش به جیب خودش می رود و هر که به بیراه برود دودش به چشم خودش می رود. کسی بار گناه کسی را به دوش نمی کشد. البته تا پیامبری را برای اتمام حجت نفرستاده ایم، هیچ ملتی را مجازات نکرده ایم. پہلے وارننگ بھیجا ہے، ڈائریکشن ہدایت سب جب نہیں سنا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا.
وقتی بخواهیم شهری را نابود کنیم، اول مرفهان بیدردش را با کارهای خوب دعوت میکنیم. اما همین که با عیاشی سزاوار عذاب ما بشوند، آن شهر را از بیخ و بن ویران میکنیم. خیلی از ملت‌های بعد از نوح را از همین راه هلاک کردیم، همین بس که خدا گناهان بندگانش را میداند و میبیند. آنهایی که دنیای زودگذر را بخواهند به آنها میدهیم، البته به هر کس هر مقدار که مصلحت بدانیم، ولی در آخرت جهنم را نصیبشان میکنیم که با خفت و خواری در آن سرخ و سوخته میشوند. برعکس آنانی که مشتاق زندگی آخرت باشند و آنطور که باید برایش تلاش کنند، به شرط ایمان به خدا و پیامبران و قیامت، از تلاششان حسابی قدردانی می شود. برای هر دو گروه دنیا طلب و آخرت خواه زمینه رسیدن به خواسته هایشان را فراهم می کنیم. استفاده از موقعیتی که خدا آماده می کند برای کسی ممنوع نیست. ببین مردم را چطور با تلاش های دنیاییشان بر همدیگر برتری می دهیم. کاتگورایزیشن، کی زیاد دنیا داره، کی کم، کی بس کمتر. مسلماً تلاش های مربوط به آخرت را در سطح عالی تر و با برتری های بیشتر پاداش می دهیم. در کنار خدا به معبود دیگری قائل نباش، چون آن وقت با خجلت و خواری در حرکت به سوی خدا زمینگیر می شوید. خدا فرمان داده است که جز او را نپرستید و تا می توانید بیواسطه به پدر و مادر خوبی کنید. اگر یکیشان یا هر دویشان در کنار تو به سن پیری برسند که معمولا هم می رسند، با آنها حتی یک آه هم نگو. صدایت را رویشان بلند نکن. با آنان محترمانه و ملایم صحبت کن. آنان را با فروتنی زیر پروبال محبتت بگیر و دعا کن. خدایا هوای پدر و مادرم را داشته باش. خدایا هوای پدر و مادرم را داشته باش. همانطور که وقتی بچه بودم هوایم را داشتن و بزرگم کردن. خدا بهتر می‌داند در دلهایتان چی می‌گذرد. در مجموع اگر آدم خوبی باشید ولی خدای نخواسته درباره پدر و مادر کوتاهی کنید، به شرط جبران و توبه خدا توبه کنندگان را می آمرزد. حق قوم و خویش و فقیر و درمانده را ادا کن. در زندگی ابداً ریخت و پاش نکن که اسرافکارها قطعاً همگام و همراه شیاطینند. شیطان هم از نعمتهای خدا بد استفاده می کند. و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. اسراف، ضایع، غلط خرج، غلط مصرف. اونجی مسکین استای امور نمیدی لغمنان. ما تیکیز نگرفتم تمام روز برو خود چی کار کنه. اگر از روی تنگ دستی مجبوری به نیازمندان جواب رد بدهی، در این حال امیدواری که خدا دست و بالت را باز کند، فعلا با آنها نرم و صمیمی برخورد کن. کمک نمیتنی قرآن نشونه رد نکو، بگی ببخشی و خود مجیبم خالیه والا دل مستقالوی تستشنو. در کمک به نیازمندان
ناخن خشک نباش. آنقدرها هم دست و دل بازی نکن که دیگران سرزنشت کنند و از کار و زندگی وا بمانی. او طرم نه که بس دیگه بگی تو چیز کار نه بریز خود خود مگه ما خود ما هیچ کار نه تمام برای دنیا که داریم برای دیگران که داریم نه بیلنس راوت نکن. خدا روزی هر که را صلاح بداند زیاد و کم می کند، چون او حال بندگانش را می داند و می بیند. بچه هایتان را از ترس فقر و نداری نکشید، زیرا روزی آنها و شما را ما می دهیم. کشتن آنان بد گناهی است، خطاء کبیرا. زمینه زنا را فراهم نکنید، چون زنا هم کار زشتی است و هم بد راه و روش است برای بقای نسل انسان در زمین. آدم بیگناهی را که خدا جانش را محترم می داند نکشید، مگر اینکه شرعاً حقش باشد. به خانواده هر که ناحق کشته بشود اجازه قصاص داده ایم. البته آنها نباید در اجرای قصاص زیاده روی کنند، چون آنقدر که باید حقشان رعایت شده است. به اموال یتیم دست نزنید، مگر برای حفظ و افزایش آن، تا اینکه او به رشد کافی برسد. به عهدهای خود وفا کنید که درباره عمل به عهدتان باید جوابگو باشید. وقتی می خواهید چیزی به مردم بفروشید درست بکشید و با ترازوی دقیق وزن کنید. این کار به سود شما و مایه امنیت اقتصادی جامعه است. دنبال آنچه نمیدانی راه نیفت، زیرا درباره گوش و چشم و دل که راههای دانستن است، درباره همه اینها باید جوابگو باشید. با سرمستی و قلدری روی زمین راه نرو. هر چقدر قوی باشی زمین را که نمیتوانی با قدمهایت بشکافی. هر چقدر هم بزرگ باشی قدت به کوهها که نمیرسد. از این کارها آنهایشان که گناهند در نظر خدا زشت و زننده اند. لا 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 ایتر نکن. آیت 39 سوره اسراء. این سفارش ها چند تا از حکمت هایی است که خدا به تو وحی کرده. باز هم میگوییم در کنار خدا به معبود دیگری قائل نباش، وگرنه با خفت و خواری به جهنم انداخته میشوی. مگر خدا افتخار داشتن پسر را به شما بت پرست ها داده است و فرشتگان را دختران خودش کرده؟ دارید خیلی گندگویی میکنید. قولا عظیمه، بخی غٹ میزدین شما در این قرآن حقایق را به بیانهای گوناگون توضیح داده ایم تا لجوجها به خود بیایند. بار بار از مختلف انگل همو چیز گفته رهیم درو که لجبازها کم ده گبر بفهمه، ولی فقط نفرتشان را بیشتر میکنند. بگو اگر آنطور که میگویند و به فرض محال معبودهای دیگری هم ردیف خدا باشد، حتما آنها هم دنبال راهی برای تصاحب جهانند. خب کی جهان را قبضه کنی بی؟ ولی خدا مبراست از برچسب هایی که به او میزنند و بی نهایت برتر. آسمان های هفتگانه و زمین و هر که در آنها هست خدا را از هر عیبی به دور میدانند. همه چیز با تمام وجود او را از سر سپاس و پاکی یاد می کنند، ولی تسبیحشان را نمی فهمید. البته خدا در برابر کوتاهیتان در درک تسبیحشان بردباری آمرزنده است. و اذا قرأت
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقتی قرآن میخوانی بین تو و کسانی که آخرت را باور نمی کنند دیوار نامرئی میکشیم تا از فهم حقیقت محروم بمانند. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقتی قرآن میخوانی بین تو و کسانی که آخرت را باور نمی کنند دیواری نامرئی میکشیم تا از فهم حقیقت محروم بمانند. پرده غفلتی بر دلهایشان میکشیم تا آن را نفهمند و گوشهایشان را سنگین میکنیم تا حتی آن را نشنوند. برای همین است که وقتی با خواندن قرآن از یگانگی خدا یاد میکنی با نفرت دور میشوند. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقتی هم به قرآن خواندنت ظاهراً خوب گوش میدهند ما بهتر میدانیم غرض و مرضشان چیست. یا در گوشی به هم چی میگویند؟ حرف این جماعت بدکار این است: اگر دنبال محمد راه بیفتید فقط دنبال آدمی جادو شده راه افتاده است. پوزست است ای جادو شده ولیزی شمورم دیونه مونه نرید از پزی. ببین برای تو چه حرفهایی در می آورند. اینها از جاده عقل و انصاف خارج شده‌اند و دیگر راه به جایی نمی برند. می پرسند یعنی بعد از این که مشتی استخوان پوسیده و پراکنده شدیم باز از نو زنده می شویم؟ باورم نمایه هیچ وقتی کار نشد از پیش. تکرار منو واپس. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. بگو حتی اگر سنگ یا آهن هم باشید یا جان سختتر از هر چیزی که فکرش را می کنید دوباره زنده می شوید. بعد فوری میپرسند آن وقت چه کسی میخواهد ما را زنده کند؟
بگو همانی که اول بار آفریدتان. و بعد مغرورانه و با تمسخر سر تکان میدهند و میگوید خب حالا کی اتفاق میفته؟ بگو شاید به همین زودی ها. آن روز خدا شما را برای حسابرسی فرا میخواند و همین شما ستایشگویان دعوتش را اجابت میکنید، و خودتان معترف میشوید که انگار مدت کوتاهی در برزخ بوده اید. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. پیامبر به مسلمان ها سفارش کن که خوشرفتارترین باشند، چون شیطان با سوء استفاده از رفتارهای بیجا بینشان دشمنی ایجاد می کند. بله، شیطان دشمن علنی شماست. خدا حال و روزتان را بهتر می داند. اگر لایقتان ببیند به شما لطف می کند و اگر نالایقتان ببیند مجازاتتان می کند. تو را هم وکیل وسیع مردم نفرستاده ایم که به زور مسلمانشان کنی. خدا از احوال همه کسانی که در آسمان ها و زمینند اطلاع کامل دارد. پیامبران را با ویژگی های بر یکدیگری برتری دادیم. مثلا به داوود کتاب زبور را دادیم. بگو از کسانی کمک بخواهید که به خیال خودتان به جای خدا معبود خودتان گرفته اید. آنها بدون کمک خدا نه گره مشکلاتتان را باز می کنند و نه حتی ذره تغییر در آن می دهند. معبودهایی که بتپرست ها صدایشان میزنند خودشان برای نزدیکی هرچی بیشتر به خدا دنبال تقویت بندگی خودند و به رحمتش امیدوارند و از عذابش میترسند. البته که از عذاب خدا باید ترسید و بر حذر بود. بالاخره تمامی شهرها را تا قبل از قیامت از بین میبریم و اگر اهالیشان بدکار باشند به شدت عذابشان میکنیم. این سرنوشتی است حتمی که در کتاب الهی ثبت است. تنها چیزی که باعث شد معجزه های درخواستی بتپرست ها را نفرستیم این بود که گذشتگانشان آنها را دروغ دانستند. مثلا به مردم ثمود ماده شتوری دادیم که معجزه بسیار روشن بود، ولی آنها با کشتنش به او بد کردند. ما معجزه ها را فقط برای هشدار دادن میفرستیم. پیامبر با این جمله ها به تو آرامش دادیم. با این جمله ها خدا بر مردم مسلط است. آن نسل منافقان لعنت شده در قرآن که در خواب هم نشانت دادیم فقط مایه آزمایش مردمند. جماعت لجباز را از عاقبت گردنکشی می ترسانیم، ولی هشدارهای ما فقط سرکشیشان را بیشتر می کند. چه رقم؟ وقتی به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که متکبرانه گفت یعنی در مقابل کسی سجده کنم که از گل آفریده ای؟ کوالیتیش بسیار لویه. بعدا هم گفت بگو ببینم این همان است که از من برترش دانسته ای؟
اگر تا قیامت به من مهلت بدهی حتما به افراد نسل او به استثنای عده کمی افسار میزنم. خرلی اونا رو ما بسته کده یک طرف ما برم و به گمراهی و نابودیشان میکشم. خدا فرمود برو هر یک از آنها دنبالت بیاید، سزای بیکم و کاست همه تان جهنم خواهد بود. هر کدامشان را می توانی با وسوسه هایت با گناه و کجراحت تحریک و تشویق کن. با سواره نظام و پیاده نظامت بر آنها بتاز. در دخل و خرج زندگی و همینطور تولد و تربیت اولادشان مشارکت کن و به آنها وعده پشت وعده بده. بماند که وعده های شیطان همه گول زننده است. البته تو بر بندگان نابم تسلطی نداری. این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. زیرا در برابر وسوسه های شیطان همین بس که خدا تکیهگاهشان باشد. خداست که انواع کشتی ها را برایتان در دریاها به حرکت در می آورد تا از نعمتهای بیش از اندازه او بهره‌مند شوید، چون او با شما مهربان است. और ये आखिरी सफ़हा फ़ारसी तर्जुमे का आयत 67 سوره اسراء. وقتی در دریا گرفتار طوفان بشوید، آنچه به جای خدا می پرستید از جلوی چشمتان غیبشان می زند و فقط یاد او می کنید. اما به محض این که با رساندن شما به ساحل نجاتتان بدهد رو برمی گردانید. انسان نوعا ناشکر است. آیا مطمئنید از این که خدا شما را در کنار ساحل در کام زمین فرو نمی برد یا طوفان شن بر سرتان نمی فرستد و آن وقت دیگر پناهگاهی برای خود پیدا نکنید؟ یا مطمئنید از این که خدا شما را دوباره به دریا بر نمی گرداند و امواج و طوفان سهمگین سراغتان نمی فرستد و به سزای بیدینیتان غرقتان نمی کند و آنجا دیگر کسی سراغتان را از ما نگیرد؟ مطمئنین؟ ما به بنی آدم شرافت دادیم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. superior position. ما به بنی آدم شرافت دادیم، وسایل حمل و نقل زمینی و دریایی در اختیارشان گذاشتیم، خوراکی های پاک و پاکیزه روزیشان کردیم و بر مخلوقات مادی خود کاملا برتریشان دادیم. روزی می رسد که هر جماعتی را به همراه پیشوایانشان صدا بزنیم. آنهایی که پرونده اعمالشان را به دست راستشان می دهند آن را به خوشحالی می خوانند و به اندازه سر موی با آنان ستم نمی شود. ولی آنهایی هم که در دنیا چشم بر حقایق می بندند در آخرت خوبی ها را نمی بینند و راهی به بهشت پیدا نمی کنند. کم مانده بود وسوسه‌گران بیدین از آیه هایی که به تو وحی کرده ایم منحرفت کنند تا به جای آن چیزهای دیگری به ما نسبت بدهی، بعدش هم تو را رفیق خودشان بدانند. اگر به فرض محال
ثابت قدمت نمی کردیم. کم مانده بود کمی به آنها متمایل بشوی. اگر چنین میشد در دنیا و آخرت به تو عذابی دوچندان می چشانیدیم و در برابر ما هم هیچ یاوری برای خودت پیدا نمی کردی. 75 آیت از سورة الاسراء، 1/3 از این جز که از سوره اسراء و کهف کاملا یک جز جرمانه و امشب هم 12 مایه. اردو با محاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں، اور جو والدین اور بچے اور اساتذہ محترمان اردو میں بہتر سمجھتے ہیں وہ یہاں سے کچھ آیات اپنے ساتھ تحفتاً لے جائیں. آیت 75 ہی ہے نا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ. یس، آیت 75 سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ تو تمہیں سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کرنے ہی لگے تھے تاکہ تم کو وہاں سے شام کی طرف باہر کریں، اور ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے یہ لوگ چند روز کے سوا ٹھہرنے بھی نہ پاتے. تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا برابر دستور یہی رہا ہے، اور جو دستور ہمارے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں تم تبدل نہ پاؤ گے. اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اے رسول، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز ظہر و عصر و مغرب و عشاء پڑھا کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ صبح کی نماز پر دن اور رات دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا. اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے. قریب ہے کہ قیامت کے دن خدا تم کو مقام محمود تک پہنچائے. اور یہ دعائے قنوت بھی ہے، دعائے روی دست. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور دعا مانگا کرو اے میرے پروردگار، مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح پہنچا، اور مجھے جہاں سے نکال تو اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مددگار دے دے۔ اور اے رسول کہہ دو کہ دین حق آ گیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا، اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی تھا۔ اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر نافرمانوں کو تو گھاٹے کے سوا کچھ بڑھاتا ہی نہیں۔ اور جب ہم نے آدمی کو نعمت عطا فرمائی تو الٹے اس نے ہم سے منہ پھیرا اور پہلو تہی کرنے لگا، اور جب اسے کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو مایوس ہو بیٹھا۔ اے رسول تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے، پھر تم میں سے جو شخص بالکل ٹھیک سیدھی راہ پر ہے تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اے رسول تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ روح بھی میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ اور اے رسول اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے دنیا سے اٹھا لے جائیں، پھر تم اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں مددگار نہ پاؤ گے، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس میں شک نہیں کہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ اگر سارے دنیا جہاں کے آدمی اور جن اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو غیر ممکن، اس کے برابر نہیں لا سکتے، اگرچہ اس کوشش میں ایک کا ایک مددگار بھی بنے۔ اور ہم نے تو لوگوں کی سمجھانے کے واسطے اس قرآن میں ہر قسم کی مسئلے عدل بدل کے بیان کر دیں، اس پر بھی اگر اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہیں رہتے۔ اور اے رسول کفار مکہ نے تم سے کہا جب تک تم ہمارے واسطے زمین سے چشمہ نہ بہا نکالو گے ہم تم پر ایمان ہرگز نہ لائیں گے، یا یہ نہیں تو کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو، اس میں تم بیچ بیچ میں نہریں جاری کر کے دکھلا دو جیسے تم گمان رکھتے تھے، ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے قول کی تصدیق میں ہمارے سامنے گواہی میں لے آؤ، لا کھڑا کرو، یا تمہارے رہنے کے لیے کوئی طلائی محل سرا ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے ایک کتاب نہ نازل کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں، اس وقت تک ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کی بھی قائل نہ ہوں گے۔
اے رسول تم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں ایک آدمی خدا کے رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں جو یہ بیہودہ باتیں کرتے ہو، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہ روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اے رسول تم کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بسے ہوئے ہوتے کہ اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان لوگوں کے پاس فرشتہ ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کے واسطے بس خدا ہی کافی ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف اور دیکھتا رہتا ہے، اور خدا جس کی ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے تو یاد رکھو کہ پھر اس کے سوا کسی کو ان کا سرپرست نہ پاؤ گے، اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے قبروں سے اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب کبھی بجھنے کو ہوگی تو ہم ان لوگوں پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سزا ان کی اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھا دیے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ وہ خدا جس نے سارے آسمان اور زمین بنائے اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان کے ایسے آدمی دوبارہ پیدا کرے، اور اس نے ان کی موت کی ایک میعاد مقرر کر دی ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ اے رسول ان سے کہو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے بھی تمہارے اختیار میں ہوتے تو بھی تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو بند رکھتے۔ اور آدمی بڑا تنگ دل ہے۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا، خزانے دیے ہوئے بیدی کم پیش ختم ہوشا۔ آیت نمبر 100۔ اے رسول ان سے کہو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے بھی تمہارے اختیار میں ہوتے تو بھی تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو بند رکھتے۔ اور آدمی بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے عطا کیے، تو اے رسول بنی اسرائیل سے یہی پوچھ کے دیکھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی نے تم پر جادو کر کے دیوانہ بنا دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم یہ ضرور جانتے ہو کہ یہ معجزے سارے آسمان و زمین کے پروردگار نے نازل کیے، اور وہ بھی لوگوں کی سوجھ کی باتیں ہیں، اور اے فرعون میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم پر شامت آئی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ٹھان لیا کہ بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال باہر کرے، تو ہم نے فرعون اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو ڈوبا مارا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ہی اس ملک میں خوب آرام سے رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور اے رسول ہم نے اس قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اے رسول ہم نے اس قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا اور بالکل ٹھیک نازل ہوا، اور تم کو تو ہم نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔
اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے حسب ضرورت مہلت دے کر اس کو پڑھ دیا کرو، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔ تم کہہ دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل ہی آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا گیا ہے، ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھڈیوں سے منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اور یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ سبحان ربی العلی بحمدہ۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ تم کو اختیار ہے، خواہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اس کے تو سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔ اور اے رسول، نہ تو اپنی نماز بہت چلا کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے سے، بلکہ اس کے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کر لو، اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف اس خدا کو سزاوار ہے جو نہ تو کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ سارے جہان کی سلطنت میں اس کا کوئی ساجیدار ہے، اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، اور اسی کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اذان سے پہلے آپ نے سن رکھی ہوگی، اور یوں 111 آیات کے ساتھ یہ حصہ سورہ بنی اسرائیل کا ختم ہوا، لیکن ہم اردو میں سورہ کہف کے کچھ آیات کو بڑھائیں گے۔ اس میں 110 آیات ہیں، تو سمجھو ایک 30-40 آیات اس کو یہاں سے اردو میں جاری رکھتے ہیں اور پھر انگریزی میں اس کا اختتام کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة
زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانوا من آياتنا عجبا. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر طرح کی تعریف اور شکریہ خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے اپنے بندے محمد پر کتاب قرآن نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی و خرابی نہ رکھی بلکہ ہر طرح سے ستھ، تاکہ جو سخت عذاب خدا کی بارگاہ سے کافروں پر نازل ہونے والا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائے، اور جن مومنین نے اچھے اچھے کام کیے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر و ثواب موجود ہے جس میں وہ ہمیشہ باطمینان تمام رہیں گے. اور جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے ان کو عذاب سے ڈرائے، نہ تو انہی کو اس کی کچھ خبر ہے اور نہ ان کے باپ دادوں ہی کو تھی. یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. یہ لوگ جھوٹ کے سوا کچھ اور بولتے ہی نہیں. تو اے رسول اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو شاید تم مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان دے ڈالو گے. یہ جو کچھ روئی زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی زینت اور رونق قرار دی تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لے کہ ان میں سے کون سب سے اچھے چلن کا ہے، اور پھر ہم ایک نہ ایک دن جو کچھ بھی اس پر ہے سب کو نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے. اے رسول کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم یعنی کوہ اور تختی والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھے؟ کہ ایک بارگی کچھ جوان غار میں آ پہنچے اور دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے واسطے ہمارے کام میں کامیابی عنایت کر. تب ہم نے کئی برس تک غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، انہیں سلا دیا. پھر ہم نے انہیں چونکایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کسی کو غار میں ٹھہرنے کی مدت خوب یاد ہے. اے رسول اب ہم ان کا حال تم سے بالکل ٹھیک تحقیقاً بیان کرتے ہیں. وہ چند جوان تھے کہ اپنے سچے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی سوچ سمجھ اور زیادہ کر دی اور ہم نے ان کے دلوں پر صبر و استقلال کی گرہ لگا دی کہ جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پر مجبور کیا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تأمل کہنے لگے ہمارا پروردگار تو بس سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، ہم تو اس کے سوا کسی معبود کی ہرگز عبادت نہ کریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے عقل سے دور بات کہی. افسوس ایک یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ہیں. پھر یہ لوگ ان کے معبود ہونے کی کوئی صریح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ پھر باہم کہنے لگے کہ جب تم نے ان لوگوں سے اور خدا کے سوا جن کی معبودوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لی تو چلو فلاں غار میں جا بیٹھو، تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے آسانی کے سامان مہیا کرے گا. غرض یہ ٹھان کر غار میں جا پہنچے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار سے داہنی طرف جھک کے نکل جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ لوگ
مزے سے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس کو خدا ہدایت کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو پھر تم اس کا کوئی سرپرست رہنما ہرگز نہ پاؤ گے۔ اور آپ ان کو سمجھیں گے کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں، اور ہم کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں۔ اور ان کا کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے چوکٹ پر ڈٹا بیٹھا ہے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کہیں تو ان کو جھانک کر دیکھے تو الٹے پاؤں ضرور بھاگ کھڑا ہو اور تیرے دل میں دہشت سما جائے۔ اور جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا، اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو جگا اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کر لیں۔ غرضی کہ ان میں ایک بولنے والا بول اٹھا کہ بھئی آخر اس غار میں تم کتنی مدت ٹھہرے؟ کہنے لگے ٹھہرے کیا، بس ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ جتنی دیر تم غار میں ٹھہرے اس کو تمہارا پروردگار ہی کچھ تم سے بہتر جانتا ہے۔ اور اچھا تو اب اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو تو وہ جا کر دیکھ بھال لے کہ وہاں کا کون سا کھانا بہت اچھا ہے، پھر اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے واسطے لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ آہستہ چپکے سے آ جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو بس پھر تم کو سنسار کر دیں گے، یا پھر تم کو اپنے دین کی طرف پھیر کے لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر کبھی تم کامیاب نہ ہوگے۔ اور ہم نے یوں ان کی قوم کے لوگوں کو ان کی حالت پر اطلاع کرائی تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں۔ اب اطلاع ہونے کے بعد ان کے بارے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر بطور یادگار کوئی عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار تو ان کے حال سے خوب واقف ہے، اور ان کے بارے میں جن مومنین کی رائے غالب رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ قریب ہے کہ لوگ نصارائے نجران کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے، چوتھا ان کا کتا قطمیر ہے، اور کچھ لوگ عاقب وغیرہ کہتے ہیں کہ 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب غیب میں اٹکل لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 آدمی ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ ان کا شمار میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، ان کی گنتی کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اے رسول تم ان لوگوں سے اصحاب کہف کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا زیادہ نہ جھگڑو، اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کچھ پوچھو بھی نہیں، اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر۔ اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اپنے پروردگار کو یاد کر لو، انشاءاللہ کہہ لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ ہمارا پروردگار مجھے ایسی بات کی ہدایت فرمائے جو رہنمائی میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 برس رہے۔ اے رسول اگر وہ لوگ اس پر نہ مانیں تو تم کہہ دو کہ خدا ان کے ٹھہرنے کی مدت سے بخوبی واقف ہے۔ سارے آسمان اور زمین کا غیب اسی کے واسطے خاص ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا دیکھنے والا اور کیا ہی سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو دخیل نہیں بناتا۔ کچھ مکث کرتے ہیں، کچھ رک جاتے ہیں۔ داستان تو میں نے پڑھ لی۔ اچھا، داستان سورہ کہف کی جو داستان ہے اس میں درست ہے کہ یہ کہانی ہے، لیکن یہ کسی انسان نے کہانی نہیں لکھی۔ ہر انسان بھی جب کوئی کہانی لکھتا ہے، کوئی ناول لکھتا ہے، تو اس میں کوئی بات، کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ آسمانی صحیفے کے اندر
اصحاب کہف یعنی غار میں ٹھہرنے والے جو جوان تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کے اندر جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث ہے کوئی کہ اگر آپ سورہ کہف کی کم از کم پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور ان کو ذہن میں رکھ لیں تو آپ آخر الزمان کی فتنوں سے بچ پائیں گے۔ تو یہ سورہ کہف آخر الزمان والی اس میں نشانیاں ہیں۔ پہلی تو لبثوا فی کہفہم 300 سنین و ازدادوا 9 یعنی 300 سال پلس 9 سال۔ تو اس کو 309 سال کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہا 300 سال پلس 9 سال؟ اس لیے کہ آپ جب سورج کے حساب سے اپنا کیلنڈر حساب کرتے ہو تو آپ کے 300 سال بنتے ہیں، اور آپ چاند کے حساب سے حساب کریں گے تو آپ کے 9 سال اضافہ ہو جائیں گے اس میں۔ تو اسی لیے اگر آپ ابھی کہتے ہیں میری عمر 45-46 سال ہے نا، سورج کے حساب سے ہے، اگر آپ چاند کے حساب سے کریں تو آپ کی عمر میں کچھ اور سالوں کا اضافہ ہو جائے۔ 4 داستان ہیں۔ پہلی داستان سورہ کہف میں اصحاب کہف کی، دوسری داستان دو باغوں کی، تیسری داستان موسیٰ و خضر کی، اور چوتھی داستان ذوالقرنین کی۔ ان چاروں داستان میں خدائے آسمان زمین پر کیا بھیجنا چاہتا ہے، کیا پیغام، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان میں کیا نشانیاں ہوں گی؟ تفسیراً یہ کہا گیا ہے کہ سورہ کہف کی اصحاب کہف والی کہانی میں فتنہ دین یعنی دین کا ٹیسٹ ہوگا، سب کے دین کا ٹیسٹ ہوگا، آخر الزمان میں خاص طور پر سب کا ٹیسٹ ہوگا کہ انالی ایمان درے بہو خدائی یگانا واحد یائی کی خودوں چمجور کے دن اینی طرح ایک دن بادشاہ مائے تمام دنیا را کنٹرول نہ میں جب منطقہ رمگا مائم خدا گوز مرگوش کے نگر نہ کہ دن شمورا سزا میں دمال پنشیو آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، آپ تباہ و برباد کر دیں گے، تو اب کب تک تخیہ میں رہ کے چپ چپا کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے؟ کبھی نہ کبھی تو کھل کے سامنے آئیں گے، اور خاص طور پر جب آپ دربار میں ہوں اور آفس میں بھی کام کرتے ہوں تو پتہ تو لگ جائے گا۔ تو یوں تھے ان میں سے کچھ جوان جو بہت دیر تک اس دقیانوس کے شر سے بچے رہے اور عیسی ابن مریم کو اپنا پیغمبر مانا کہ وہ جو عیسی ابن مریم نے خدا کی بات کہی تھی وہ سچ ہے۔ تو دوران یہ وہی ہے جب میرے خیال میں جب عیسی ابن مریم کو ماننے والوں کی بہت زیادہ پرسیکیوشن اور تباہی جاری ہے، ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں پر جس نے بھی کہا کہ عیسیٰ پیغمبر خدا ہے اور وہ خدا کی بات کرے نا، اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ تو انہوں نے چھپایا اپنے ایمان کو اور دین کی حفاظت کی، لیکن بالآخر ان کو بھاگنا پڑا۔ تو کہاں جائیں؟ غار میں گھس گئے، اور وہاں ریسٹ کے بہانے جب وہ اٹھے پھر بولا شخص دیر ریسٹ کرتا واشم آپ کے خیال میں؟ تو بولا یہ شاید آدھا دن یا ایک دن، کہتے ہیں آدھا دن ایک دن نہیں تھا، 300 سال پلس 9 سال، اور ہم ان کے سائیڈ بھی چینج کرتے تھے، اور سورج کی اس میں بہت ہی ایک پراسرار اس میں داستان ہے۔ لیکن نقطہ یہی ہے کہ یہ ایمان کا فتنہ ہے کہ جو آپ مانتے ہو اس حد تک بھی جا سکتے ہو کہ آپ کے بالکل سامنے آ جائے اور آپ کو پکڑنے پر آ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کو بچائیں گے۔ یہ ہے ایک نقطہ اس میں۔ آگے جو باقی داستانیں آئیں گے اس سے پھر ہم دوسرے فتنوں کی بات کریں گے۔ پہلا فتنہ
असहाब कहफ में फितने दीन। दूसरा फितना जिसमें दो बागों की कहानी है, दो लोग हैं, एक शख्स का बाग बहुत ही फला फूला है, एक बहुत कमज़ोर है, बाग ज़्यादा अमीर नहीं है। वो इसमें जो इम्तिहान है वो माल और औलाद की है। मूसा और खिज़र में जो दास्तान बयान की गई है, उस सेटिंग में जो निशानी रखी है वो है फितना इल्म, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी मैं ही बस जानता हूँ, शरीयत के इल्म मेरे पास है। तो उधर से फिर वही हुई उनको कि ज़रा मजमा उल बहरैन में जाना, वहाँ एक नौजवान बैठे हुए, उनसे ज़रा कुछ सीख लो। और तीसरा जो ज़ुल्क़रनैन की दास्तान है आखिर में, वो है फितने सुल्तनत का, हुकूमत का, कि अगर आप दीन वाले ना हों और आपको सुल्तनत और हुकूमत दी जाए तो आप कैसे खुदा खेलोगे ज़मीन पर। लेकिन अगर आप दीनदार हो, जिस तरह ज़ुल्क़रनैन था, तो आप याजूज माजूज को फिर कंट्रोल कर सकोगे, वगरना आप ही याजूज माजूज का एजेंट बनोगे। तो लिए चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस जुज़, द 12th पार्ट, which is combined, the combination of Surah Al-Kahf and Surah Al-Isra, बनी इसराइल भी कहते हैं उसको। The night journey is the English name for Isra because of the travel, the Mi'raj journey. So Surah Al-Kahf, ayat number the cave. Let's start from here, ayat 23 from Surah Al-Kahf, the cave. Do not say about anything, I am doing that tomorrow, unless you add, should God so wish. Remember your Lord whenever you might forget, and say, perhaps my Lord will guide me even closer than this to proper behavior. And they stayed in their cave for 300 years, plus 9 more. Say, God is quite aware as to how long they stayed there. He holds the unseen in heaven and earth. He is quite observant of it and quite alert as well. They have no patron besides Him, nor does He let anyone else share in His discretion. Quote whatever has been revealed to you from your Lord's book. There is no one who may change His words, nor will you ever find any sanctuary except in Him. Restrain yourself concerning those who appeal to their Lord in the morning and evening, wanting His presence. Yet do not let your eyes wander too far from them, desiring the attraction of worldly life. Do not obey anyone whose heart we allow to neglect remembering us. So he pursues his own whim. His case results in dissipation. Amrazu Forota. दुनिया के लिए जो temporal existence है, उसके लिए there is a lot of effort for it. Too much attention is paid to whatever is going on around you that you are distracted from the ultimate mission, remembering the truth, being connected with the Lord's message, observing His presence in the heaven and earth, everywhere. Say, truth comes from your Lord. Let anyone who wishes to believe and let anyone who wishes to disbelieve. We have reserved a fire for wrongdoers whose sheets will hem them in.
if they should ask for some relief, then water like molten brass will be showered on them to scorch their faces. How awful such a drink will be, and how evil is such a couch. As for those who believe and perform honorable deeds, well, we shall not waste the earnings of anyone whose action has been kind. Those shall have the gardens of Eden, through which rivers will flow. They will be decked out with gold bracelets there and wear green silk clothing and brocade as they lean back on sofas in it. How superb will such a recompense be, and how handsome is the couch. Set forth a comparison between two men of them. Now here is the second story starting. So the first story is the story of Azabi, the people of the cave, and that is in relation to the last age or end of time, or end of history, or the end of civilization, where the world and the worldly will become everything, the rule of the world and the possession of the world and the control of the world. And this is where the Dajjal will reveal itself, and Ya'juj and Ma'juj will be the forces which will run havoc and corruption on earth. So what should we do? Keeping in touch with the sign and the ayat of Azabi Kahf, the Mu'minin should preserve their faith by not being distracted by a lot of glitter and attention and busyness of the world, but at times they should be disconnect and reconnect with the truth, with the Lord. And now comes the second story, which is the trial of wealth and children. Set forth a comparison between two men for them. We granted 2 vineyards to one of them, and bordered them with date palms and planted field crops in between. Each garden produced its food and did not fail to yield its best. We even caused a river to spring forth in the midst of them. One man had fruit and told his companion while he was discussing things with him, I am wealthier than you are and have a bigger following. Halanki, Chishma is one Chishma, the spring is one spring, the dust and the khag and the place is the same. But one is giving a lot of benefits to his owner, and the other is not so much. So this is making this rich guy proud. Look at my things. He entered his garden while he was thus harming his own soul. He said, I do not think that this will ever disappear. And forever, inshallah, we'll enjoy forever. What a garden. I do not think the hour is at hand. If I am ever sent back to my Lord, I shall find something better than it in exchange. And even if I am taken, then I will find better than this. His companion told him while he was discussing things with him, have you disbelieved in the one who created you from dust, then from a drop of semen, then fashioned you into a man? However, so far as we are concerned, He is God, my Lord, and I do not associate anyone with my Lord. Why, as you entered your garden, did you not say, whatever God may wish? وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Why? You didn't say that. Okay, it's all, wow. Zir tasir rafti, you were impressed by your own wealth. You say, MashaAllah, la hawla wa la quwwat.
Why, as you entered your garden, did you not say, whatever God may wish? There is no strength except through God alone. Even if you see how I am less wealthy than you are and have fewer children, perhaps my Lord will still give me something better than your garden and send a reckoning down from heaven on it, so it will eventually become a bald hilltop. Nothing. Or its water will sink down some morning and you will never manage to find it again. What happened? Then what will you do with this garden? He was caught short with his fruit, and one morning he began to wring his hands over what he had sent on it, since it had tumbled down from its trellises. He kept saying, "It's too bad for me. I should never have associated anyone with my Lord." Which is bad kadum. He had no party to support him against God, so he was not supported. That is how patronage lies with the true God. He is best as recompense and best in results. Set forth an example for them about worldly life being like water we send down from the sky. The plants on the earth swell up with it, yet some morning they will become dry weeds, which the wind will blow away. God is competent to do everything. This is the Hayat Dunya. First garden example, it is dependent on water. So that you should always say, MashaAllah, La hawla wa la quwwat, and share. This is how the world's life is, that we send down water from the sky and then the whole earth is green. But if we say we don't want it green, we stop the water and it is not green. It's just barren desert. Set forth an example for them about worldly life being like water we send down from the sky. The plants on the earth swell up with it, yet some morning they will become dry weeds, which the winds will blow away. God is competent to do everything. Wealth and children. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Wealth and children are an attraction during worldly life. Yet honorable deeds that last forever are better as a recompense from your Lord and even better to hope for. Someday we shall set the mountains traveling along and you will see the earth lying exposed. We will summon them and not one of them shall we omit. They will be marshaled in ranks before your Lord. You have come to us just as we created you in the first place, even though you claimed we would never make any appointment for you. The book will be produced and you will see criminals apprehensive about its contents. They will say, "It's too late for us. What does this book mean for me? It omits nothing, either small nor large, unless it is accounted for." They will find whatever they have done presented there, even though your Lord will not harm anyone. Today, you and I, parents and teachers, all the parents are busy working and sending it to the teachers in the school. And the teachers are very busy teaching them something and making them qualify certain levels and stages till they go to the higher universities. What for?
What is the goal? Parents will say, we are very busy because we have to, advance and forward and high level. Khub zindagi. What about your own khub zindagi? Wow, time nahi hai wala. Time nahi hai ki maa namaz khuri sun khuda kanam. Oh, so you have completely been absorbed and attracted by children and wealth. And you're collecting them to be used in some day when you are not there. This is a test of the trial of wealth and children in the story of the twin gardens. When we told the angels, bow down on your knees before Adam, they all knelt down except for Diabolus. He was a sprite and acted contrary to his Lord's command. Will you all adopt him and his offspring as patrons instead of myself? They are enemies of yourself. How wretched is such an alternative for wrongdoers. Ayat number 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ, not فرشتة, كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. I did not have them as witnesses at the creation of heaven and earth, nor even at their own creation. I am not about to adopt those who lead others astray as my attendants. Get out of my presence as well, because I do not adopt those in my company who leads others astray. Someday he will say, call on my associates whom you claim to have and appeal to them. They will not appeal to them, while we shall place a chasm between them, or a chasm between them. Criminals will see the fire and think they are falling into it. They will not find any way to avert it. We have spelled out every sort of example for mankind in this Qur'an, yet every man uses it just for argument in most cases. मुंजी द निशानियाँ explain कदी कि उन्होंने रकमा दुनिया की ज़िंदगी तो चरा खुश तमाया चर की already मो ज़ीनत जोर के देवो की attractive बाशा औलाद खुश तो बाया माल खुश तो बाया. You should like wealth and money and glitter of the world. But this is a test I'm putting. Will you forget me, or you will remember me? If you remembered me, you will be sorted out, and that will be taken care of. But if you go with it and forget me, then further on the way will be the entire tribe of Iblis and Shaitan and his awlad, and all the jinnat will be at your service. Because they will further distract you. And this is the fitna of, again, that man who was saying, oh, my garden, I am very wealthy and it will be forever. What a lovely garden, bhai. It's just ow, UMunji the ow, and it's no more. So it is linking that God has given all the suggestions and explanations about all things about the truth, but then most men use the Qur'an to argue. I am right, you are wrong, according to the Qur'an. Again, ego bazi. What has prevented men from believing and seeking forgiveness from their Lord? Once guidance has come to them, except they may wish
that the practice of primitive people should come along with them, or that torment come face to face with them. We have sent emissaries merely as heralds and warners, while those who disbelieve idly argue away, so they may refute the truth by means of it. They treat my signs and what they are warned of as a joke. Who is more in the wrong than someone who has been reminded about his Lord's signs and then avoids them, and forgets anything his hands may have sent on ahead? We have placed wrappings over their hearts and dullness in their ears, lest they understand it. Even if you call them to guidance, they still would never consent to be guided. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Your Lord is the forgiving, the possessor of mercy. If He were to take them to task for what they have earned, He would hasten torment for them. Instead, they have their appointment from which they will never find any asylum. Such towns have we destroyed whenever they did wrong, and we fixed in the time for their destruction. This is the end of the second story and the signs. The third story is the story of Moses and Khizr, and this is the trial of the fitna of ilm, of knowledge. And so Moses told his young man, I shall not give up until I reach the place where both seas meet. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Even though I spend ages doing it, I'm going to go to the place where two seas meet, to Bahr Majma. So when they reached that place where they had met, they forgot their fish, which took its way to the sea as if it went out through a drain. That Majma al-Bahrain had one sign. With Moses there is a young man, maybe his assistant or his student, and Moses says to him that when we reach that place, we will throw this fish, which is dead fish for eating, into that water, and the fish will come to life. And that will be the sign, this is the place of Majma al-Bahrain where the source of life is. But they forget this. They pass by that area, but they forget, and they are going, where is that place? When they are lost, they are sitting down, and suddenly says, the fish jumped out when we were passing from, remember there was a rock? That must be the place. And they return. When they had gone still further, he told his young man, bring us our lunch. We've experienced so much strain along our journey. We're hungry. Come on, let's eat something. He said, did you see when we were resting by the rock that I forgot the fish? Unless it was Satan who made me forget it. So I did not remember it. It took its way through the sea like something marvelous. Suddenly, he came alive and went into the ocean. He said, that is just what we have been searching for. So they retraced their steps the way they had come. They found one of our servants to whom we had given mercy from ourselves and taught him knowledge from our very presence. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. Moses said to him, may I follow you so you may teach me some of the common sense you have been taught? He said, you will never have any patience with me. How can you show any patience with something that is beyond your experience?
He said, "You will find me patient if God so wishes. I will not disobey you in any matter." He said, "If you follow me, do not ask me about anything until I tell you something to remember it by." So they both started out until as they boarded the ship, he bored a hole in the ship. He said, "Have you scuttled her to drown her crew? You have done such a weird thing." He said, "Didn't I say that you would not manage to show any patience with me?" He said, "Do not take me to task for what I have forgotten, nor weigh me down by making my case too difficult for me, please." They journeyed on until when they met a youth. He killed him. He said, "Have you killed an innocent soul without any previous murder on his part? You have committed such a horrible deed." Khizr said, "Did I not tell you that you would never manage to have any patience with me?" He said, "If I ever ask you about anything after this, do not let me accompany you, okay? You have found an excuse so far as I am concerned." They both proceeded further till when they came to the people of a certain town, they asked its inhabitants for some food, and they refused to treat either of them hospitality. They found a wall there which was about to tumble down. So Khizr set it straight. He said, "If you had wished, you might have accepted some payment for it. You built this wall and you didn't take some money because nobody's giving us free food, you know. Why did you not charge somebody?" Khizr said, "This means a parting between you and me. Yet I shall inform you about the interpretations of what you had no patience for." Now, patience, what do you need for? Something that you do not understand. It is related to future. It means it is to do with the ilme batin, that you cannot explain in the zahir. So Moses, as the ilme sharia, the master of knowledge of sharia and zahir and logic and explanation, cannot be patient with the strange illogical activities of this young man who is supposed to be his guide and his guru on this way that God has sent him. He says, "Okay, I told you you cannot." قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. But I will explain to you. But after explanation, you will not see me again. As for the ship, it belonged to some poor man who worked at sea. I wanted to damage it because there was a king behind them seizing every ship by force. The young man's parents were believers, and we dreaded lest he would burden them with arrogation and disbelief. Finally, their parents will lose their faith because of him. We wanted their Lord to replace him for them with someone better than him in purity and nearer to tenderness. Khubbacha is coming after this. The wall belonged to 2 orphan boys living in the city, and a treasure of theirs lay underneath it. Their father had been honorable, so your Lord wanted them to come of age, and claim their treasure as a mercy from your Lord. I did not do it of my own accord. That is the interpretation of what you showed no patience for. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. And none of them was from my own amr.
He amred it. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. This is the meaning. Okay, I'm doing something and your logic and your reasoning cannot understand. And you're like, why are you doing like this? Sabar kunna, you don't know. This is ladunni, yani intuitive. That on the moment, the reality that is unfolding into the future, at that real time, some knowledge is being given. Not a recorded knowledge that I've read and I have recorded here and I'm using that again and again everywhere, though it was in the past. What about the future? What about the present? Ilmi, ladunni, vijdani, kaifi, wa gifted knowledge, not earned. They will ask you about double horns. Okay, before we go to double horns, this was the third story and it is the trial of knowledge. So there are a lot of scholars of Islam, scholars of Christianity, scholars of Judaism, scholars of many other ism, Buddhism and Hinduism and non-scripted or unscriptured religion, primitive religions and civilized religions. There is a lot of, if you compare the religions of the world, there are so many religions that are based on some kind of knowledge, divine knowledge. Their guru has received them. For example, Guru Nanak, there is a Granth Sahib. The Granth Sahib is a very big book. These are all the sayings. But was it intuitive? Did he think himself and wrote it? Or no, it just came and he spoke and people just write it down. What is wonderful. How was this divine knowledge stored and how does it work? How do you get yourself tuned to that divine knowledge which is given directly for free as a gift when you're ready? So here today we might go to the Ilmi Shariat and see anybody you come across will say, yes, I'm fine. I am the Falan of this religion. I am the Lord of all these, schools, and I am the guide of so many people here. I am the religious scholar of Islam in different scales of knowledge, but none of them can utter a single word in front of this story of Moses and Khizr. You know better than Moses? No. He was tried because one day somebody came to Moses and said, "O Prophet of God, looks like this knowledge, you must be the only bearer of this knowledge. Yeah, nobody has the ilm shariat." He said, yes, that's right. And there the sign came from God that go and you will meet one of my servants who will tell you what is knowledge, which should interpret the unknown. Known, so not a problem. I can go online and some source will tell me, do this with this known situation. They do this for this situation. Medicine is like this. Engineering is like that. Astronomy is like that. I don't know. Ocean is working like this. This fish is like this. This oil is extracted like that. These are all the known sciences. What about the science of the unknown? Khizr is the guide here. Something is going to happen and you're doing something now. And everybody is saying, what are you doing? He says, it's about future, you don't know. Not that is a ghaib, but there is level of ilme zahiri and then there is a ilme batini which requires hikmat from you, and then it will be given. And finally, they will ask you about the double horns, dhul qarnayn. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
Now, Qarn, Al-Hajj Ta'lim Ali, T.B. Irving has translated into English as Qarnain, in 2 qarns. Qarn means horn, shakh, which the cow and the bull have. And normally you can see that there are some king or some warrior, they are putting on something like that, and they have 2 horns. But the other meaning of horn is qarn means century or age or time or zamana. Oh, chi zamana budiyar interbudna, hal chi zamana hai. We are talking about somebody who knows this qarn and that qarn. When the qarn is changing, when the century is changing, when the millennium is changing, a completely new age is starting. You are in the middle there. You know both of them. Say, I shall render an account of him for you. And this story has a sign of the trial of authority, sultanat, power and qudrat. We established things on earth for him and gave him access to everything. So he followed a certain course. It means that he was working for us. His authority and sultanat was divinely ordained. It was a dini approach of sultanat. Until when he reached the place where the sun sets, and he found it setting in a murky spring, alongside which he also found some people. We said, double horn, double age, either you will punish them or else act kindly towards them. It means you are free, completely free of how you want to treat them. He said, anyone who has done wrong, we shall punish. Then he will be sent back to his Lord, and he will punish him with horrible torment. Anyone who believes and acts honorably will have the finest reward, and we will tell him gently about our command. Just like God wants to behave. The Waliullah is behaving just like Allah. Not what I want. No, I will see that whether you are doing wrong, I will punish you. But if you're doing right, I'm going to reward you. Then he followed another course. This time it is now going probably to the east. Until when he reached a place where the sun rises. So one journey is to the west, where the sun sets. Some interpreters of the Qur'an, Mufassirin, say this means physical domain. Sun is setting, it is a west direction, it is the body, the dimension of body, physically. And this is how he ruled. Until when he reached a place where the sun rises, he found it rising on a folk whom we had not granted any protection against it. That was how we controlled information about whatever lay before him. Then he followed still another course until when he reached 2 barriers. He found a folk on the nearer side of them who scarcely understood any speech. They said, Ya Dhul Qarnain, O Dhul Qarnain. Dhul means 2. Dhul Fiqar, Dhul Jana, Dhul Kifl, Dhul Qarnain. O bearer of 2 ages, Gog and Magog, yani Ya'juj and Ma'juj, are ravaging the earth. Shall we pay you tribute on condition that you place a barrier between us and them? We'll pay you. Please do something. Ya'juj and Ma'juj is destroyed, this fisad on earth. He said, whatever my Lord has empowered me to do is even better. So help me with some manpower. I'll place a rampant between you and them. Bring me blocks of iron. When he had leveled off the space between both cliffs, he said, blow on it, until when he had built it up into a fire. He said, bring me molten brass, so I may pour some over it. They neither managed to climb over it, nor were they able to tunnel through it. A barrier which you cannot
go from above, neither you can tunnel through. He said, this is a mercy from my Lord. Whenever my Lord's promise comes, He will make it crumble. This barrier, someday it will go away. My Lord's promise is true. We will leave some of them surging over others on the day the trumpet shall be blown, and we will gather them all together. On that day, we will spread hell out on display for disbelievers, whose eyes have been under blinders against seeing my reminder. They have not even managed to hear. Do those who disbelieve reckon they will adopt my servants as patrons instead of me? We have reserved hell as a lodging for disbelievers. 102. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. You don't consider me as your Lord, but some of my servants, and you call them my Lord, my Lord. Pasha Salamat. Bambalao Zaman Sultan Khabari de Hamze Rauzi. Shall we announce to you those who have lost the most through their actions? Khasare mein, those whose effort led them astray during worldly life, while they reckoned they were producing something fine. خیلی خوب کار مونه ما در دنیا را آباد کردی بایی. Are the ones who have disbelieved in their Lord's signs and about meeting Him. Their actions will prove to be useless, and we shall set up no weighing in for them on resurrection day. You go wazn, you go weight, you go qadr, you go value. You went all the way to maintain the world, and completely forgot about coming back. Such will be their reward, hell, because of how they have disbelieved and taken my signs and my messengers for a laughing stock. Those who believe and perform honorable deeds will have the gardens of paradise as a lodging, to live in it forever. They will never seek any transfer from it. Say, if the sea were an ink well for the words of my Lord, the sea would be drained before my Lord's words would be spent, even though we brought the same again to replenish it. Say, I am only a human being like yourselves. It has been revealed to me that your deity is God alone. Anyone who is expecting to meet his Lord should act honorably and not associate anyone in the worship due his Lord. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. And that's how we've reached to the end of the translation of Surah Al-Kahf, which is the surah related to the last age or the final turn or qarn. And I hope that the study of the Surah Kahf, especially the first 10 ayat, will benefit many who are distracted by the attractions of the world, and I think that they are making a great job by maintaining a attractive worldly life, whereas the truth has been forgotten. Excuse me, that you will be returning and accounting for your deeds. This was a reminder of the truth sent down from the Lord of Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.